بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آپ بھی یہ عادت اپنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک کے فضائل، آج دوسرا حصہ، القول البدیع، صفحہ نمبر 463 میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ تو کہنے لگا کہ حدیث پاک لکھا کرتا تھا میں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، بس اسی عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ القول البدیع میں ہی صفحہ نمبر 264 میں یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے کہ جنہیں میں کثرت درود پاک کے سبب سے ہی پہچان لوں گا۔ القول البدیع صفحہ نمبر 131 میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام، تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات، تمہارے دل کے، تمہاری روح، تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو رب عز و جل نے فرمایا کہ پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ شرح صدور صفحہ نمبر 37 میں ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں فوت ہونے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا کہ اے اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، یعنی ایسے مسلمان جس کا انتقال ہونے والا ہوتا تھا تو اس کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈا اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرما، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکیوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما کہ جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو، نیز بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مسلسل درود پاک پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی۔ تاریخ ابن العساکر صفحہ نمبر 54 میں ہے، حضرت عبداللہ بن صالح صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا کرتا تھا، بس اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تاریخ بغداد میں حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔
میں نے کہا اس بلند مرتبہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں اور یہ کہ میں نے ان سب میں درود پاک پڑھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 9 میں ہے کہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ انسان کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے میں ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہی صفحہ نمبر 30 میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اس بری شکل نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا مجھ سے نجات کا باعث ہے۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 152 میں ہے کہ حضرت ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ یعنی وحشی جانور آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 198 میں ہے، ابو عروبہ الحراسی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے تھے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے تھے، یعنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ حدیث شریف پڑھنے کی ایک یہ برکت ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ جذب القلوب صفحہ نمبر 229 میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، دل و جان اور اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے، درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکتے میں ہی نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور اچھائیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں، کثرت درود پاک سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، خوش نصیبوں کو درجہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت حاصل ہوگی، فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلم سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں
اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فضائل ہیں درود پاک کے، ورنہ درود پاک کے فضائل میں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن درود پاک کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔